السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جس ٹاپک پہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ ٹاپک کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے. مقصد حیات اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور اس کے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی وارن بفے کی. ایک زمانے میں جب میں یہ سٹوری شیئر کرتی تھی تو بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا تھا. آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ نہیں جانتے؟ اینی گیس؟ یس، ہی از آئی تھنک پرابلی دا سیکنڈ ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. ان کے بارے میں جو کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گی، ہم میں سے بہت سے لوگ جب اپنی لائف چیلنجز کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کریئر اور پیسہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی، ایجوکیشن، کریئر، ایسے کام، تو ہم آگے کیسے چلیں گے، ہم پروگریسو کیسے ہوں گے. وارن بفے کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو اپنا پہلا شیئر خریدا تھا، یعنی کہ بزنس سٹارٹ کیا تھا، وہ 11 سال کی عمر پہ کیا تھا. اور ان کو ابھی تک یہ ریگریٹ ہے کہ انہوں نے یہ جلدی کام کیوں نہیں کر لیا، یعنی کہ اس سے بھی پہلے ان کو کر لینا چاہیے تھا. آپ اپنے گھروں میں جائیں اور دیکھیں کہ 11 سال کا بچہ آج کل ہمارا کیا کر رہا ہے. شاید وہ اپنی اماں کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا بھی خود نہیں کھا سکتا. ایک اور چیز جو ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی عمر تقریباً 14 ایئرس کی تھی تو انہوں نے اپنی سیونگ سے ایک چھوٹا سا فارم خرید لیا تھا. 14 سال کی عمر میں ایک فارم خرید لیا تھا. وہاں پہ وہ نیوز پیپرز جو تھے وہ جا کے ڈلیور کرتے تھے اور اس سے یہ کام ہوا تھا. چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، 3 بیڈروم ہاؤس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، گاٹ میرڈ 50 ایئرز اگو، اسی وقت سے اس گھر میں رہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس گھر میں سب کچھ ہے جو مجھے چاہیے. ان کے گھر کے باہر کوئی فینس بھی نہیں ہے، کوئی گارڈز بھی نہیں ہے. یعنی اکثر میں نے دیکھا ہے ینگسٹرز کو، ایون بڑی عمر کی خواتین کو بھی، جب ہم گزرتے ہیں، اسپیشلی جب اسلام آباد کی مرگلا روڈ سے گزرتے ہیں یا نازم الدین روڈ سے گزرتے ہیں، تو بہت سے گھروں کو دیکھ کر ہم ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب ہم گھر بنائیں گے تو ایسا بنائیں گے اور ایسا گھر ہونا چاہیے. اور کسی کے ہاؤس وارمنگ پہ جاتے ہیں تو ہم ضرور اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا انہوں نے گھر بنایا ہے اور کتنے بیڈ رومز ہیں. ان کے بارے میں ایک اور چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، نہ سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ پرائیویٹ جیٹ میں نہیں ٹریول کرتے، جبکہ یہ دنیا کی جو ایک لارجسٹ پرائیویٹ کمپنی ہے اس کو اون کرتے ہیں. بہت ساری جو کمپنیز وہ اون کرتے ہیں، ان کے سی ای اوز کو کچھ گولز دیتے ہیں. نہ ان سے کوئی میٹنگز یا لگاتار جیسے ہوتا ہے نا چیکس اینڈ بیلنسز، اس طرح کی نہیں چیزیں کرتے. اور جب وہ سی ای اوز جو ہیں ان کو ملتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو 2 رولز دیتے ہیں. رول نمبر 1، ڈو ناٹ لوز اینی آف یور شیئر ہولڈرز منی. اور رول نمبر 2، ڈو ناٹ فرگیٹ رول نمبر 1. یعنی کہ اپنے کام پہ فوکس کرنا جو ہے یہ وہ سکھاتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہائی کلاس میں سوشلائز نہیں کرتے، اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں. جو ان کا فری ٹائم ہے، ریلیکسیشن کا ٹائم ہے، اس میں وہ پاپ کارن کھا رہے ہیں اور کوئی اپنا ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں. وارن بفے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ از ناٹ کریزی اباؤٹ سیل فون، گیجٹس. سے اگین ہم یہ سوچتے ہیں میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں ایسا فون اپنے لیے رکھوں، ایسے گیجٹس ہوں میرے پاس. ان کی ایک ہی ایڈوائس ہوتی ہے ینگ لوگوں کو، اسٹے اوے فرام کریڈٹ کارڈز اینڈ انویسٹ ان یور سیلف. سب سے امپورٹنٹ ایڈوائس جو یہاں پہ وہ دیتے ہیں، اپنے اوپر انویسٹ کرنا. یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وہ بچیاں ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہیں. ہم اکثر دوسروں کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر اس طرح انویسٹ نہیں کرتے جس طرح ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. بل گیٹس کی ان سے ملاقات تھی تو وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے اسکیڈول ہوئی تھی، لیکن ان کی 10 آورس اوپر گئی تھی کیونکہ ان کی پرسنالٹی اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ان کے بہت سے ملتے بھی ہیں کلپس جس میں بہت سی وہ ایڈوائسز دیتے ہیں. میں جب ان کے بارے میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو میں سوچنے پہ ذرا مجبور ہو گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم دین کو بھی سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بہت لیڈ بیک رکھیں، بہت سمپل لائف سٹائل والا رکھیں، پھر بھی ہمارے پاس بہت سی لسٹ ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو.
اور ہمارے خواب ہوتے ہیں, اور جب ہمیں وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی تو ہماری فرسٹریشنز بھی ہوتی ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. اور میں اس وقت دنیا میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے, اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے. دے آر ٹرائنگ ٹو بی مور سمپل اینڈ نیچرل. یا بل گیٹس کو ہم دیکھتے ہیں 80% انہوں نے دے دیا چیریٹی کے لیے. اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک بہت بڑا چنک جو ہے, جو ان کی انویسٹمنٹ ہے, انہوں نے ساری زندگی کمایا ہے, انہوں نے کسی کو دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سٹیج انسان کی زندگی میں آتی ہے, یعنی کہ جب انسان اپنے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور ہر دفعہ اپنی گول سیٹنگ کرتا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اور جب ان چیزوں کی چاہت میں آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے ان میں سے کوئی چیز وہ مجھے خوشی نہیں دے رہی, وہ مجھے اسٹرینتھ نہیں دے رہی, مجھے اس سے وہ حاصل نہیں ہو رہا جو حاصل ہونا چاہیے. اور یہ ایسی سٹیج ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ there is more to life than what I am trying to do. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں پوچھے آپ کیوں ہیں اس گیون ٹائم میں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم نہایت کنفیوزڈ ہوتے ہیں اپنے بارے میں بھی, اپنے کیریئرز کے بارے میں بھی, اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بھی. اگر کسی سے پوچھا جائے where do you see yourself 20 years from now, آپ کو کیا لگتا ہے آپ 20 سال بعد کہاں ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں, مجھے تو آج کی فکر پڑی ہوئی ہے, آپ 20 سال آگے پوچھ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا, ہم نے یہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کیا ہوتا. بہت سی مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے دماغ میں ایک اور پکچر ہے, وہ بچوں کو کیا کروانا چاہ رہی ہیں اور کروا کچھ اور رہی ہیں. اسی طرح میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں کو ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیجس ہونا چاہ رہے ہیں, ہم اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کا پورا لائف سٹائل یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں, کہیں پہ کچھ کر رہے ہیں, اور دے آر لاسٹ. تو مقصد حیات جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جن لوگوں کو مقصد حیات پتا ہوتا ہے نا, ان کو فوکس پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کچھ ریسرچز میں دیکھ رہی تھی, اور اس میں دیکھتی ہوں کہ ہر شخص پتہ نہیں کون کون سی فیلڈز میں جب جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مقصد حیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے لائف میں, اور وہ اپنی اپنی ڈسکرپشن جو ہے اس کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں. وٹ از ان لائف, جیسے آتا ہے کہ دا کوشچن از ڈز دا ایبسنس آف پرپز ایز اے فنڈامنٹل کانسیپٹ ان بایولوجی ریئلی امپلائی دیٹ دیر از نو پرپز. یعنی جب وہ کہتے ہیں اچھا پرپز ہونا چاہیے, زندگی کا مقصد ہونا چاہیے, کسی مقصد کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. پھر کچھ لوگ سائنسز میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی مقصد نہیں ہے, یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. پھر وہ کہتے ہیں اچھا چلو پھر مقصد نہیں ہے تو چھوڑ دو, ساری چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسے چلنے دو. اور عجیب کنفیوژن کے سٹیٹ میں اپنے آپ کو وہ ویسے ہی گزارتے چلے جا رہے ہیں. سو ان کو کہیں پہ بھی آنسر نہیں ملتا. ایک بڑی انٹرسٹنگ اور آپ کو ریسرچ بتاتی ہوں, یہ US ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سائنسز نے کی تھی. ویئر آر یو ایٹ دا ایج آف 65, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ 0.5% آر اسٹل ورکنگ, 54% آر ڈپینڈنٹ آن ادر پیپل. ان کے بچے ہوں گے, کچھ اور لوگ ہوں گے, یا اگر ہم امریکہ میں دیکھیں تو وہاں پر ان کے سینئر سٹیزن ہومز ہوتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں. 4% جو ہے ان کے پاس فائنینشیل فریڈم ہے, اب انہوں نے اتنا کما لیا ہے کہ وہ آرام سے رہ رہے ہیں. 36% کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور 1% ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور وقت بھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ساری زندگی جو انسان ڈریم کرتا ہے, مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, میں یہ کر لوں, لیکن جب وہ حاصل ہوتا ہے تو کئی دفعہ صحت نہیں رہتی, کئی دفعہ اس چیز کا چارم نہیں رہتا. جو ینگ گرلز ہیں ان سے اگر میں پوچھوں ان کا کیا دل چاہتا ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس پرس ہو اور پیسے ہوں, اور ہم جب مرضی جو مرضی آرڈر کر دیں, کبھی پیزا منگوائیں, کبھی برگر کھائیں, پھر ہم مال میں جائیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے شاپ کریں. لیکن اسی وقت اگر وہ اپنی مدرس کو دیکھیں, ان کے پاس پرس بھی ہے, اس پہ پیسے بھی ہیں, ان کے پاس کار بھی ہے, ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح کا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کدھر جا رہی ہیں اور کتنے پیسے ہیں اور اتنے ہی ملیں گے اور یہ نہیں لے سکتی. وہ مال میں جا بھی رہی ہیں لیکن وہ ہر چیز خرید کے نہیں لا رہی. کیوں؟
اس لیے کہ وہاں جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, کچھ لوگ جو ہیں وہ ہابیز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ہر شخص پرپز ڈھونڈتا ہے, لیکن اس کو اور طریقے سے ڈھونڈتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پارٹیز پہ پارٹیز کرتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں خوشی نہیں مل رہی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے ٹاپ 10 سن لی ہیں, ٹاپ 10 دیکھ لی ہیں, اب کیا کروں, کوئی نئی مووی نہیں آ رہی, مزہ ہی نہیں آ رہا. اچھا, جو کیا اس کے بعد ایک فیلنگ کیا ہے, بور, آئی ایم سو بورڈ, دیر از نتھنگ ٹو ڈو. اب ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایم لیس لائف ہوتی ہے اس میں ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہم یہاں پہ ایک ایکسیڈنٹ کے طور پہ نہیں آئے ہوئے. تو کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ڈرائیو کرتی ہیں کوئی کام کرنے پہ؟ کچھ لوگ غصے میں آ کے کام کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے کچھ کہا, آپ کہتے ہیں اچھا اس نے میرے بارے میں یہ کہا, دیکھنا میں اس کو بتاؤں گی, میں اسے دکھاؤں گی میں کتنا اچھا کام کر سکتی ہوں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, آؤٹ آف فیئر کرتے ہیں, امی کا جوتا آئے گا, ہسبینڈ کچھ کہہ دیں گے. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے مٹیریلزم کے ساتھ اٹیچ, وہ کہتے ہیں میں اس لیے پڑھنا چاہتی ہوں میرا بڑا سا گھر ہو, میرے پاس مینشن ہو, میرے پاس سرونٹس ہوں, میں بہت زیادہ برانڈیڈ چیزیں پسند کرتی ہوں, مجھے بہت شوق ہے پوری دنیا میں پھرنے کا, میرے پاس سب کچھ ہوگا تو میں بس وہ انجوائے کروں گی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کو اپروول چاہیے ہوتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کو اکنالج کریں, آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے, آپ کے پاس یہ ہے, آپ یہ کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک شناخت چاہیے, ایک آئیڈینٹی چاہیے, میں اس لیے سارے کام کرتی ہوں. ایک ریسرچ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, اس میں آپ میل فیمیل ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں, ان سے پرپز آف لائف پوچھا تھا کہ کیا آپ کی زندگی کا مقصد ہے. زیادہ تر لوگ اس میں انڈر 21 تھے. یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ وہ دنیا میں کس حصے سے ہیں. جہاں یہ ریسرچ ہوئی زیادہ تر نارتھ امریکہ میں تھے, اور کچھ لوگ جو تھے وہ یورپ سے تھے. پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ ان کی کلاس کیا تھی, یعنی بہت امیر تھے, غریب تھے, تو مڈل کلاس زیادہ تر لوگ تھے. 79% جن سے یہ چیز پوچھی گئی تھی اور جنہوں نے جواب دیا تھا. ریلیجیس بلیفس کو بھی دیکھا گیا تھا, اور زیادہ تر اس میں کرسچن تھے, بیکاز جس جگہ یہ ریسرچ ہوئی تھی تو وہاں کرسچن زیادہ تھے. 2% مسلمس بھی تھے ان میں. پھر ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ڈو یو کنسیڈر یور سیلف اے اسپرچل پرسن. یعنی ہم کئی دفعہ کسی کے سامنے دین کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, لیکن بہت سی ریسرچز اب جو باہر ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپرچویلٹی کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے ویل گراؤنڈیڈ ہونے میں. اور جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ وٹ از یور پرپز آف لائف, تب آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں نے ڈسکرائب کیا تھا. 20% نے کہا تھا مجھے پتا ہے میرا مقصد حیات کیا ہے. اس میں سے 16% نے کہا تھا I suppose I know. 19% نے کہا تھا I'm not sure. 18% نے کہا تھا I don't know but I would like to know. 7% نے کہا تھا I don't know and don't want to know. اور 19% جو تھے 19% نے چیک ہی نہیں کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا چنک آ جاتا ہے اگر ہم کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں یا لوگوں سے پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کا جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں قبلہ ہی درست نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے, کہ کیا ان کو پتا ہے, تو 23% نے کہا nobody does, اور 21% نے کہا very few. 30% نے کہا کچھ لوگوں کو پتا ہے. 3% نے کہا most لوگوں کو پتا ہے, اور 3% نے کہا ہر ایک کو پتا ہے, اور وہی 19% جنہوں نے صحیح طرح سے جواب نہیں دیا. تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگوں کو دوسروں کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ یہ aim less کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے جب یہ پوچھا how much do you think fears affect your life, my life is ruled by my fears, 5% نے کہا my life is somewhat directed by fears. یعنی کچھ لوگ فیئر کہتے ہیں مجھے خوف ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہوں, مینج کر لیتی ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, پھر کہتے ہیں اللہ اگر یہ میری آخری نماز ہوئی تو پھر کیا ہوگا, تو اچھا اٹھتی ہوں پڑھ لیتی ہوں. کبھی کبھی کسی سے بدلہ لینے کو دل چاہتا ہے تو فیئر کیا آ جاتا ہے کہ اچھا اگر میں نے اسے بدلہ لے لیا, کچھ زیادہ بول دیا تو میری اپنی آخرت خراب ہوگی, پھر ہم کہتے ہیں چلو معاف ہی کر دیتی ہوں, نہیں اس کو کچھ کہتی. پھر my life is affected by fears just a little, 39%. my life is not affected by fears whatsoever, یہ 11% نے کہا. یہاں سے ہم آ جاتے ہیں بگ بینگ پہ. بگ بینگ ہوئی اور یہ دنیا آ گئی, اور دنیا کے سسٹمز جو تھے وہ آرگنائز ہو گئے,
اور دنیا نے چلنا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے تو مجھے بھی ایکسیڈنٹل قسم کی زندگی گزارنی ہے. یہ کیا بات ہوئی صبح سے لے کے شام تک آپ کو صبح ناشتہ کرنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے, پھر یہ کام کرنا ہے. بورنگ لائف. مجھے تو تھرلنگ لائف چاہیے, پتہ ہی نہ ہو کہ نیکسٹ مومنٹ میں کرنا کیا ہے. بڑا مزہ آتا ہے اس طرح, کبھی کچھ کریں, کبھی کچھ کریں, کبھی کچھ کریں. میں نے اپنی لائف کے لیے کبھی کوئی پلان نہیں بنایا, میں اسی بگ بینگ کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. جبکہ یہ کانسیپٹ کوئی بہت اچھا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں, کیونکہ یہ پریکٹیکلی کیا گیا ہے, کہ میں آپ کو 10 اس طرح کے ماربلز دوں, لیبل ہوئے ہیں 1 سے لے کر 10 تک, اور اس کو ایک شاپر میں ڈال دیا جائے, اور شاپر میں ڈالنے کے بعد آپ کو کہا جائے کہ آپ نے دیکھے بغیر ان کو نکالنا ہے اور ان کو لائن بنانی ہے 1 to 10 تک کی. اور جب آپ دیکھے بغیر نکالیں تو وہ سیکوینس میں نکلیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آپ کا کیا خیال ہے کتنے % چانسز ہیں کہ وہ سیکوینس میں آ جائیں گے؟ 1%. بھی نہیں ہے, پھر کتنے ہیں؟ کتنا منیمم؟ 26,000 to 1. اتنا ریئر چانس ہے کہ آپ نے جب ان کو مکس کیا اور دیکھے بغیر نکال رہے ہیں تو آپ 100% اس سیکوینس میں نکالیں گے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ بگ بینگ بھی جو ہوا اور اس کے بعد ہر چیز آرگنائز ہوئی. آپ سائنسز پڑھتے ہیں, آپ لاز پڑھتے ہیں, آپ صبح سے شام تک دیکھتے ہیں ایک طریقے سے سسٹم چل رہا ہے. ایک دم ہم صبح اٹھے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ سورج کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی, وہ پتا نہیں چلا جی وہاں پہ یہ کام نہیں ہوا, آج کوئی سوئچ آن کرنا بھول گیا یا سوئچ آف ہو گیا تو جی اب سورج نہیں نکل رہا یا چاند نہیں آ رہا, یا سیزنل چینجز جو ہیں وہ ہوگی. اب جو سیزنل چینجز ہم دیکھتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو ہم نے اوزون کو ڈپلیٹ کیا, جو ہم نے پولوشن پھیلائی. لیکن دا پوائنٹ از کہ کوئی چیز بھی رینڈملی نہیں ہوتی ہے, بائی چانس نہیں ہوتی ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا اس وقت یہ بھی رینڈم نہیں ہے, بائی چانس نہیں ہے. اسلام آباد میں اس وقت کتنے لوگ ہیں؟ ایون آپ کی یہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ یعنی اگر وہ سب لیڈیز اور بچیاں آ جائیں تو شاید یہ جگہ چوک ہو جائے. لیکن ان میں سے آپ لوگ جو آئے ہیں یہ بھی با مقصد ہے, کسی وجہ سے ہے, کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ. اور اس میں ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی جگہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیوں آئی ہوں یہاں, کس وجہ سے آئی ہوں, کیا کر رہی ہوں. جب تک انسان کسی چیز کے بینیفٹ کو نہیں سمجھتا تب تک وہ کسی چیز کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنے باڈی سسٹمز کو دیکھ لیں کہ ہم دیکھیں کہ کیا کیا ہماری باڈی میں سسٹمز چل رہے ہیں, پڑھ لیں, دیکھ لیں. جیسا کیمرہ ہماری آنکھوں میں ہے ویسا کیمرہ اس وقت تک دنیا میں نہیں آیا. جیسی ہماری باڈی میں کڈنیز ہیں ایسا کوئی ڈائلسس کا سسٹم نہیں آ سکا. کڈنی کو جب ٹرانسپلانٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس شخص کو ساری زندگی امیونو سپریسنٹ میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں. ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر کسی نہ کسی چیز کی سختی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے میری طرح کے جن کا کوئی ہوا ہوگا روٹ کینال اور اس کے بعد ایک لگا ہوگا کیپ. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ دانت کی وہ فیل نہیں رہتی. کبھی اگر آپ کو سٹیچز لگ جائیں کسی جگہ پہ وہ چیز ویسی نہیں رہتی. ہر چیز جس طرح سے اللہ نے بنائی ہے وہ اس قدر پرفیکٹلی جو کام کر رہی ہے, ہم کبھی ان چیزوں کو پڑھ کے سوچتے نہیں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اور دور ہو جاتے ہیں پرپز آف لائف سے. وہ کہتے ہیں کیا آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, یو برنگ ریلیجن ان ایوری تھنگ. آپ کی بڑی ٹنل ویژن ہے, آپ بس یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جب ہم سائنسز پڑھیں تو وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کریں کہ یہ چیزیں اتنی پرفیکشن سے کیسے ہو رہی ہیں, جبکہ میں 10 ماربلز کو رینڈملی اٹھا کر اس طرح نہیں پلیس کر سکتی تھی. میں اگر ایوولوشن کے پروسیس کو بھی مان لوں
یونی سیلولر سے آگے ساری چیزیں آئیں, ایپ سے انسان آیا, پہلے فش تھی وہ آہستہ آہستہ کرال کر کے ساحل پہ آئی اور اس کے بعد انسان بننا شروع ہوئے. اتنا پرفیکٹ سسٹم کیسے بن گیا اور اس کے بعد وہ آگے کیوں نہیں جا رہا اس سے؟ اب ہم سے آگے کیوں نہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں میں یا لاسٹ 100 ایئرز میں 200 ایئرز میں کیوں کوئی ایولیوشن نہیں دیکھی؟ وہ پھر ایک دم سے ختم کہاں ہو گئی؟ یعنی اتنا کچھ ہے سوچنے کے لیے اگر ہم سوچنا چاہیں.